اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں کیا گیا بلکہ یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے، تم بھی اسی خطے کے رہنے والوں، اسی خاندان کے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہیں، تم بھی عربی سننے والا مزاج رکھتے ہو، عربی نام ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جب تم شک میں ہو کہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں کیا گیا تو پھر تم لے آؤ اپنی ہم مجلسوں کو۔ یہاں شہداء سے مراد ہے جن میں تم رات دن بیٹھتے اٹھتے ہو، جن سے تمہارا تعلق ہے، انہیں لے آؤ اور بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی طرف سے تو یہ آئے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا ہے جہاں سے کلام آ سکتا ہو تو تم اکٹھا کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، یعنی یوں جو کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایسی تلسمانہ باتیں ہیں۔ جنت اور جہنم سے ہمیں خام خواہ ڈرایا جا رہا ہے، اور جنت کی جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ہونے والی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل یوٹیوب پہ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بات کان کھول کے سن لو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت ہے تو ہے۔ دنیا میں جب اس نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، بیوی بھی عطا کی ہے، بچے بھی عطا کیے ہیں، رہنے کو گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، اور پھر اس نے نظام ہمارا اس طرح کا بنا دیا کہ ہر آدمی زندگی گزارا۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو ضروری نہیں تھا کہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی۔ اگر کہیں جلیبی آ رہی ہے تو انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہے، ورنہ رزق میں کمی نہیں ہے، پھلوں میں کمی نہیں ہے۔ ہر آدمی لے کے بیٹھا ہے میرے پھل بک جائیں، میرا اناج بک جائے، میری دکان کی یہ تجارت زیادہ ہو جائے، غذاؤں میں کمی نہیں، پھلوں میں کمی نہیں، دواؤں میں کمی نہیں، مکانات میں کمی نہیں، زمینوں میں کمی نہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے پلاٹ بیچنے کے لیے، گھر بیچنے کے لیے، یہ زمینیں ہماری بک جائیں، 2 دن میں مکان بنا دیں، ان میں گھر بنا دیں، یہ بنا دیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو جنت کا جو ذکر ہے قرآن میں، یا ان نعمتوں کا جو تذکرہ ہے جو دنیا میں اللہ نے دے رکھی ہے، تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا وہ؟ جہاں کا وعدہ کر رہا ہے، یہاں کا تو وعدہ بھی نہیں تھا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے اور تم اگر یہ کام کرو کرتے جاؤ گے یہاں، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی دنیا میں کوئی چیز ہوتی وہاں وعدہ کیا جاتا کہ جی دنیا میں ہم تمہیں جب بھیجیں گے، جب تم یہ کام کرو گے، بتائیے کوئی وعدہ کر کے آیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا، بغیر مانگے ہمیں دنیا میں بھیجا، بغیر مانگے ہماری چیزوں کی مہیا کیا، ہر چیز عطا کی۔ تو جن نعمتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ جن اعمال پر کر رہا ہے وہ کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں کا وعدہ نہیں سب کچھ نوازا، جہاں کا وعدہ ہے وہاں کیوں نہیں نوازے گا؟ اللہ نے کہا جو ہمارے صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، اور قرآن ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے بہترین باغات کی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں محلات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ خیموں میں ٹھہری ہوئی، آنکھیں جھکائے ہوئی بیویاں تمہاری اس میں خوبصورت بیٹھی ہوئی ہوں گی، یعنی حیادار۔ یہاں تو بے حیائی کرنے والی عورتوں کے پیچھے بھی لوگ پڑے رہتے ہیں، خوبصورت ہے، یہ ہے، پتا ہے، اور نہیں دیکھتے کہ دیندار کو ترجیح دی جائے، اب تو خوبصورت اور مال کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس لیے گھر جو ہے برباد ہو رہے ہیں۔ جس چیز کو تم نے چاہا تھا وہ مل گئی، لیکن اب گھر میں سکون نہیں ہے۔ وہاں کی عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، فیہن خیرات حسان، ان عورتوں میں بہترین خوبصورتی ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ خیموں میں ٹھہری ہوئی، پلکیں جھکائی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی کہ جیسے کہ وہ یاقوت اور موتی۔ ہمیں ان کی پرواہی نہیں ہو رہی، دھیان ہی نہیں دیا جا رہا، اور قرآن کہہ رہا ہے سچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر تم شک میں ہو تو آیتیں لے کے آؤ، ایک جیسی آیتیں لے کے آؤ۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہہ دیجیے پیغمبر، یہ آپ کو دلیل کر رہے ہیں
وہی باتیں آ رہی ہیں اور نالائق اور خبیث پنا دکھا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ جناتوں کو بلا لو جاؤ. انسان تو ہو انسان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا کلام ہے، اس نے گڑھ دیا ہے، اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ تلسمانہ باتیں کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، فلاں باتیں کر رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیرو کی جا رہی ہے، دلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی جادوگر بتایا جا رہا ہے، کبھی کچھ بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کاٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجیے انسان تو انسان. قل لئن اجتمعت الانس والجن، قرآن کی آیت ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جنات تو انسان جناتوں کو بھی بلا لیں. جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو طاقتور سمجھے جاتے ہیں نا انسانوں کے مقابلے میں، تو ان میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں. لے آؤ میں بلا لو. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، کہ جیسا کلام لے آئے، جیسا قرآن لے آئے، بلا لیں انہیں، جمع کر دیں. ایک چیز کا راستہ جب ایک ہے وہی سے آئے گی کہ اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو بارش تو آسمان سے برستی ہے، زمین سے تو بارش نہیں برستی. زمین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری شکل میں پانی نکالتا ہے، چشمے جاری کرتا ہے، اور دوسرے شکل ہوتی ہے بارش کو اوپر سے برستی ہے. اب کلام جس راستے سے آتا ہے اللہ کا، اسی سے آئے گا. تمام جنات اور انسان بلکہ تمام مخلوق مل کر جیسے ایک آیت لے آئے. اللہ نے دعویٰ کیا، آج بھی ہے یہ دعویٰ، پہلے بھی تھا اور قیامت تک رہے گا. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دعویٰ کیا گیا تو تم ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو گھومی لے آؤ، جاؤ عرب چلے جاؤ، وہاں شاعروں سے ملاقاتیں کر لو، وہاں کے جناتوں کو بھی بلا لو. آج بھی یہ دعویٰ ہے اور کہہ رہا ہے قرآن لے آؤ. آج بھی لے آؤ. اگر کسی کو یہ شک ہے قرآن سچا نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنت و جہنم کا بھی تذکرہ ہے اس میں. اللہ نے جو جہنم کی چیزیں رکھی ہیں مرنے کے بعد، اگر کوئی مجرم ہے وہ اس کو ملاقات ہوتے رہے ہیں. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. تو پہاڑ کی قسم، اس کشادہ لکھے ہوئے ورقوں کی کتاب کی قسم، یعنی قرآن کی، جس میں ہم یہ بات بتا رہے ہیں، اس قرآن کی بھی ہم قسم کھا رہے ہیں. یعنی یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف نازل کر کے یہ نہیں کہ بس بات بھی بتا دی، بس اس کی اہمیت بھی بتائی ہے کیسی ہے، اہمیت بھی بتائی، اس کو خلاصہ بھی کیا کہ قرآن ہے کیا، کیسے نازل کیا گیا، کیا کیا حالات بنے ہیں، کیا کیا وجوہات پیش آئے ہیں. اور اس کتاب کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے کہ جس میں ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کی قسم. بلند چھت کی قسم، یعنی آسمان کی جس کے نیچے تم رہ رہے ہو. اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، اور ایک بیت معمور ہے بیت اللہ کے ٹھیک 7ویں آسمان کے اوپر، اور 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے انگوٹھی کے مقابلے میں آسمان، دوسرے کے مقابلے میں تیسرا اتنا بڑا، تیسرے کے مقابلے میں چوتھا اتنا بڑا، چوتھے کے مقابلے میں 5واں اتنا بڑا، 5ویں کے مقابلے میں 6واں اتنا بڑا، اور 6ٹھے کے مقابلے میں 7واں اتنا بڑا جیسے کہ انگوٹھی کے مقابلے میں آسمان. ایک آسمان کی حد ہم نہیں ناپ سکتے، اس کی مسافتوں کی ہم حد نہیں ناپ سکتے. کوئی یہ کہے اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، تو اس سے کہو پہلے آسمان کی نفائی کرتے ہیں، ہم ہی بتا دیں گے. تو آسمان تک پہنچ جا، اس کو چھو لے، اس کے گن اور یہ سب زمین ناپ کے بتا دے، گہرائی کی حد بتا دے، اوپر کی حد بتا دے، دائیں کی حد بتا دے، بائیں کی حد بتا دے، ہم بھی بتا دیں گے. قیامت تک جواب نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات کو کیا ناپے گا تو جب اس کی مخلوق کو نہیں ناپ سکتا. کی ذات لامحدود ہے، 7واں آسمان، زمین اس کے عرش کے اندر. پھر جنت کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے عرش کے نیچے ہے، اور جنت الفردوس کا جو مقام ہے وہ ٹھیک عرش کے نیچے ہے. اللہ کے عرش جو ہے اس کے نیچے جنت الفردوس والا مقام، اور پھر جنت الفردوس کے نیچے وہ سارے مقام، اور جنت میں کوئی مقام اللہ نے رکھے ہیں، اور فاصلہ ہر ایک کے درمیان اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان.
ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ عورتیں ایسی ہیں جیسے کہ یاقوت و مرجان. یہ مثال دی ہے، ورنہ یاقوت و مرجان کوئی چیز ہے کہ نہیں اپنے عورتوں کو مثال سمجھانے کے لیے مثال دی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو بھی اس سے کم تر چیز سے مشابہت دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے بس. جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح، تو چاند تو آپ سے پھیکا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے. بعض مرتبہ یہ ہے بلاغت کے اندر، بلاغت کے اندر یہ بات ہے، فن بلاغت کے اندر کے بعد مرتبہ اس چیز کی مثال ہی نہیں ہوتی، لیکن ذہن میں لانے کے لیے اس چیز کو مشابہت دے دی جاتی ہے. حالانکہ مشابہت دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن قرآن نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی. ان عورتوں کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھی کھارے پانی میں تھوکتے ہیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اندھیریوں میں اگر وہ کنٹھی انگلی بھی دکھا دے تو اجالے ہو جائیں، اور 70 لباس پہننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نورانیت رکھی ہوگی پھر بھی ان کا نور جھلک رہا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان خوبصورت ہوتا ہے، اس کی رگوں میں چلتا ہوا خون نظر آتا ہے، تو ان کے گوشت کے اندر وہ چلتا ہوا خون نظر آئے گا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورتی ایسی چیز اچھی نہیں لگتی، کبھی زیادہ برا لگ رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا. گلابی رنگ ہو، خوبصورت ہو، وہ ہو تو اچھا لگتا ہے. لیکن جنت کے اندر وہ ایسی خوبصورتی ہوگی کہ دنیا میں مثال میں سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے. وہ خوبصورتی ایسی نہیں ہوگی جو دل کو ناپسند ہو. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو ناپسند یا کراہت محسوس ہو. آپ کے پاس گلاس، کٹورے، اس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے پیالے، آپ کھولے تو نوجوان بچے آپ کے پاس لائیں گے، ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاقوت و مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گے. ان کے ہاتھوں سے پانی کا پینا اور لینا آپ کو بالکل ذرہ برابر بھی کراہت محسوس نہیں ہوگی. بہترین خوبصورت وہاں وہ بچے پیدا کیے. آدمی سوچتا ہے یہ گندا ہے، اس کے ہاتھ سے پانی کیسے پیے؟ اللہ نے ایسا نظام جنت کے اندر رکھا ہے، وہاں کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. دنیا کی خاصیت ہے وقت گزرنے سے چیز بری ہوتی چلی جاتی ہے، گھٹتی چلی جاتی ہے. جنت کی خاصیت ہے کہ وہاں کی چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، نورانیت وہاں کی بڑھتی چلی جائے گی، خوبصورتی وہاں کی بڑھتی چلی جائے گی، جوانی بڑھتی چلی جائے گی. اور اسی طرح انسان کی عمر کی کوئی حد نہ ہوگی. انسان اجلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے. یہ علماء آپ کا تبادلہ اجلی کا مطلب یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، پہلے سے اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہیں لیکن رہیں گے ہمیشہ. موت کے ذریعے بس منتقل ہو جائیں گے. نہ جہنمی مرے نہ جنتی مرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان غم کی وجہ سے مرتا قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جنت میں یا جہنم میں، تو وہ مر جاتا جو جہنمی ہے اس غم کی وجہ سے کہ اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن وہ مرے گا. اور اگر کوئی خوشی کی وجہ سے وہاں مرتا تو جنتی مر جاتے اس وجہ سے کہ وہ اعلیٰ عیش و عشرت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ بیماری آئے نہ جدائی کی ہو. دنیا میں جیسے جدا ہو جاتے ہیں مرنے پہ، جدا نہیں ہو. اور ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان کی پیروی ان کی نسلوں نے ایمان کے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا اور پورا کا پورا خاندان جنت میں ایک ساتھ رہے گا. ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محل وہاں بنا ہوا ہے پاس میں، اس کا فلاں کا وہاں ہے، اس کا وہاں ہے، اور قریب میں اللہ تعالیٰ ان کو پورے خاندانوں کو ملا دے گا. اب یہ ہے کہ اس کی نیکی کم اس کی نیکی زیادہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَمَا لَدَّاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس میں سے، جن کی زیادہ ہوں گی ان میں سے ہم کم نہیں کریں گے، بلکہ اپنا فضل فرمائیں گے کہ کم نیکی والوں کو بڑی نیکی والوں کے ساتھ مل دیں گے تاکہ محبت و پیار سے رہیں. کیونکہ
کیا محبت ہوتی ہے، باقی لوگوں سے کیا محبت ہوتی ہے؟ اللہ نے تو پیدا کیا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس محبت کو پیروں تلے رول کے اس کا قتل بھی کرے. کیا باپوں کا اولادوں نے قتل نہیں کیا؟ واقعات نہیں ہے. بھائیوں کا قتل نہیں کر رہے لوگ، بیویوں کا قتل نہیں کر رہے، یا بیویاں شوہروں کا قتل نہیں کر رہی. جب یہ نفس پرست بنتا ہے تو ساری محبتوں کو رول دیتا ہے. اللہ حفاظت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ انعامات رکھے، لیکن کیا آج مجھے بتائیے اس کی تیاری ہے ہمارے پاس؟ قرآن جھوٹا ہے؟ قرآن جب سچا ہے تو اس کے مطابق تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ یقین نہیں ہے؟ ہم تو یقین بنانے کی بھی تیاری نہیں کر رہے. قرآن میں ہے کیا 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 ذخائر اللہ نے رکھے ہیں، اس کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے. اب بھی بہت سے کو گرا گزر رہا ہوگا کہ یہ تو لمبی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آگے کے مرحلے جو اصل مستقبل ہے ہمارا. یہاں سمجھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ کہ کاروبار کو نقصان ہو رہا، فلاں کو نقصان ہو رہا، یہ کرتے وہ کرتے. یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. بھئی کون سا موقع آئے گا، کس وقت وہ بات ہوگی کہ جب جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہو، اس کے مطابق پھر اس کو آئیڈیا بنا کے ہم اللہ کے راستے پر اللہ کو راضی کر کے جہنم سے بچنے کا ہم اپنا مرحلہ تیار کریں اور جنت میں داخل ہونے کا ہم ذریعہ تیار کریں. یہ مراحل کب آئیں گے؟ ہم کب سوچیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ جنت میں رہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوں. ان کے ذرائع کیا ہم نے بنا رکھے ہیں؟ ان کے عقیدوں کی مضبوطی کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی انتظام ہے؟ کہ وہ میرٹھ میں چلا گیا، وہاں دو چار دوستوں سے ملاقات ہو گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں کے وہ لوگ تھے، اس نے عقیدے کا بدل دیا جا کے وہاں سے آ کے اب یہاں مقابلے بازی ہو رہی ہے. طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کہیں غیر مقلدوں سے پالا پڑ رہا ہے، کہیں شکیل ابن حنیف کے ساتھ کچھ لوگ ہو گئے، اور کہیں کسی کے رات ہو گئے، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اپنے انتظام ہی نہیں. اماموں کو گالیاں اور دینے ہیں، ان سے سننے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے تو تیار ہیں. قابل آدمی ہے. یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی مسجد کو ہمارا 2000 کا فائدہ ہو گیا، 1000 کا سستے میں مل گیا. یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل پر اپنے بچوں کو کتنا بڑا نقصان کر دیا. جو چیز چلی آ رہی تھی آپ نے اس کڑی کو بیچ میں سے ہٹا دیا، اب کڑی کے 2 حصے کر دیا، نئے سرے سے کام شروع. آپ نے تو یہ دیکھ لیا 2000 کا فائدہ ہوا، لیکن آپ نے جو جنت کا نقصان اپنا کیا ہے زیادہ کوئی برا نہیں. یہی وجوہات ہیں ہمارے درمیان آپس میں کہ جہاں 2-4 سال یا 2 سال ہوئے امامت کو، اس کو پتہ کاٹ کر شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو یہاں سے نکالو، اب دوسرا امام لائیں گے. اب ظاہر بات ہے جو آدمی پرانا ہو جاتا ہے وہ مرد کو پہچان لیتا ہے، وہ علاج شروع کرتا ہے، جب ہی ہم لگا دیتے ہیں. کیا مقتدیوں کا جب علاج ڈاکٹر جس طرح اپنے مریض کا پہچان لگا کے مرد کی رگوں پر ہاتھ رکھ کر اب شروع کرتا ہے کہ اب تو یہ بہت بولنے لگے، اس لیے منگاؤ. بولنے کیا لگے؟ تمہارا علاج شروع کیا تھا، ابھی تم نے ڈاکٹر کو دوسرے کو دکھا دیا، اب وہ دوبارہ جانچیں کرائے گا. اب وہ دوبارہ جانچیں کرائے گا، وہ خود دنوں تک خود سمجھے گا، پھر تم پیسہ اٹھاؤ گے. اب جب وہ علاج شروع کرے تو اس ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دینا. پھر کیا ہوگا؟ وہ تیسرا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ اپنا علاج شروع کرے گا، وہ اپنی جانچیں کرے گا، اور پھر بتاؤ. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کاروبار میں لگے ہوئے کہ یہ مولوی بہت بولنے لگا، یہ فلاں کام کرنے لگا، یہ اس طرح کام کرنے لگا، اس کا پتہ صاف کرو. آپ تو باہر ہیں. آپ کی نسلوں کی جو تیاری ہو رہی تھی، بچوں کی جو نشو نما ہو رہی تھی، جو بچے پڑھ رہے تھے، جن کے عقائد درست ہو رہے تھے، اس لیے ہم تو بیماری کے ہاتھ رکھ رہے ہیں. علاج کے طور پہ آپ کو بتا دیا کام آپ کا جنت اور جہنم تیار ہے. چیزیں بھی آ گئی، امام سچا ہے، تب سچے ہیں. ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو رسمی بھی جھوٹے ہیں، بیت اللہ بھی نہیں، مدینہ بھی نہیں، ہم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ ہم سب کے